الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله جھوم جھوم کے باواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام فاضل جلیل عالم نبیل پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرفراز سیالوی صاحب، پیکر اخلاص و محبت جناب محمد احسان سیالوی صاحب و دیگر سامعین و حاضرین، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی رات بڑی فضیلت اور بڑی عظمت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ برکتوں والی رات ہمیں عطا فرمائی۔ آپ ماشاءاللہ سارے بڑی محبت والے دکھائی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ نورانی اور چمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ذوق و شوق میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، مرشدی، ولی کامل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب نے مجھے حکم فرمایا آج کہ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے، تو وعدے کے مطابق آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کہ
قبلہ حضرت صاحب کی جو شفقتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو قبلہ حضرت صاحب کی سنگت نصیب ہے۔ اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ وہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اپنے خطابات سے آپ سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم اور دائم فرمائے۔ آج کی جو فضیلت والی اور رحمتوں والی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے والی رات ہے، توبہ و استغفار کرنے والی رات ہے، دعا مانگنے والی رات ہے۔ عام دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہم کو رزق عطا فرما، اولاد عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ آج کی رات ان راتوں میں سے ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کہ آج مجھ سے جو بھی مانگو گے ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، تمہاری جولیوں کو مالا مال فرما دیں گے۔ کچھ لوگ شب برات کے حوالے سے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے کہ ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہو تو اس کو روک دیا جائے بھئی اس رات میں تو نفل پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو روک دیا جائے بھئی اس رات میں تو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ 25ویں سے پارے سورۃ الدخان کی جو ابتدائی آیات ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کچھ مفسرین کرام نے یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس رات کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی اس رات میں اگر دعا مانگی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی، نعتیں سماعت فرمائی، ابھی آپ بیان سماعت فرما رہے ہیں، اس کے بعد نماز تسبیح ہے، دعا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ جو آپ سے لوگ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دور رہتا ہے یا قریب رہتا ہے، تو فرمایا فَإِنِّي قریب، ان لوگوں کو فرما دو کہ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں رہتا بلکہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اور وہ جو مانگتا ہے ہم اس کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ کچھ عبادات وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو مقرر کیا ہے، مثلا نماز کے لیے وقت مقرر ہے۔ ایک بندہ کہے کہ سردی بری ہوتی ہے تو صبح اٹھ کے میں فجر کے ٹائم ہی 5 نمازیں پڑھ لوں، تو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے دن مقرر ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے۔ تو یہ عبادات وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا۔ بولو وقت کو، سارے بولیں ذرا، وقت کو مقرر فرمایا، اس سے پہلے آپ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ عبادات وہ ہیں جن کے لیے وقت کی قید ہے، وقت کو مقرر فرمایا، وقت کو متعین فرمایا۔ لیکن کچھ عبادات وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے وقت کو مقرر نہیں کیا، وہ جب بھی کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ عبادات کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک دعا ہے، جب بھی مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا مدینے والے پر درود و سلام جب بھی پڑھو اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو جب اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا، وقت کی قید نہیں لگائی، تو بندہ کون ہوتا ہے کہنے والا اس ٹائم دعا مانگو، اس ٹائم نہ مانگو، اس ٹائم درود شریف پڑھو، اس ٹائم نہ پڑھو۔ اللہ کی بارگاہ سے ہم مانگ رہے ہیں، کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے دن کو مانگو وہ دن کو بھی عطا فرماتا ہے، دوپہر کو مانگو دوپہر کو بھی عطا فرماتا ہے، اور رات کو جب سب سخاوت کرنے والوں کے دروازے
بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوتا ہے۔ اے تسی سبحان اللہ نہیں بھی کہو گے تو تقریر میں کاری لینی ہے، تسی سبحان اللہ کہو گے نا تو محفل دی روحانیت اضافہ ہوندہ جائے گا۔ ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ یہ مچھلی کے سامنے پانی کا ذکر ہو وہ مچل جاتی ہے، بلبل کے سامنے پھول کا ذکر ہو وہ بھی مچل جاتی ہے، سرکار کے غلام کے سامنے آقا کا ذکر ہو وہ بھی مچل کے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ کا تو ویسے بھی مطلب ہے یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاک کہنے سے تو اس نے نہیں نا پاک ہونا، وہ تو پاک ہے ازل سے۔ ہاں جب ہم اللہ کو پاک کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے پاک کہا، ہم تیرا تن بھی پاک فرما دیتے ہیں، تیرا من بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ ہے، جب بھی مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، اور آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، کسی دوست سے ہم بار بار مانگیں، ایک مرتبہ وہ دے گا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، بالآخر وہ اپنا رستہ بدلے گا کہ نہیں؟ وہ کہے گا جب یار ملتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے۔ دوست سے بار بار مانگو ناراض ہوتا ہے، رشتہ دار سے بار بار مانگو ناراض ہوتے ہیں، ہمسایوں سے بار بار مانگو ناراض ہوتے ہیں، کسی سیاستدان سے بار بار مانگو ناراض ہوتے ہیں۔ اب میں جو جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ سن کے مچل جائیں گے، ہمسائے سے، رشتہ دار سے، دوستوں سے بار بار مانگو تو یہ ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے نہ مانگو وہ پھر ناراض ہوتا ہے۔ ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو وہ خوش بھی ہوتا ہے، خوش ہو کر اپنے بندے کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، قرآن میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگنے سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے۔ یا اللہ تو کیوں سوتا نہیں؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے، فرمایا اگر میں سو جاؤں، رب ہو کر سو جاؤں، ہو سکتا ہے تہجد کے ٹائم کوئی بندہ اپنے ہاتھ پھیلا کر کہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ فرمایا میں سویا ہوں تو وہ خالی دامن لے کے واپس چلا جائے، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ میں تو سوتا نہیں ہوں، کوئی دن کو مانگے، ہم دن کو بھی جاگتے رہتے ہیں، اپنے مانگنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہماری رحمتوں کے دروازے اس وقت بھی کھلے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جاگتا رہتا ہے یا کبھی سو بھی جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا شیشے کی 2 بوتلیں پکڑو، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں میں، تو گھر جا کر تم نے کھڑے رہنا ہے، نہ بیٹھنا ہے نہ لیٹنا ہے۔ جب وہ گھر گیا 2 3 4 گھنٹے کھڑا رہا، بالآخر ظاہر ہے ایک فطرتی چیز ہے سونا، نیند آ جاتی ہے، وہ نیچے گر گیا، بوتلیں ٹوٹ گئیں، شیشے لگے، خون کے فوارے نکل گئے۔ صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، آپ نے فرمایا بتاؤ مسئلہ سمجھ آیا؟ وہ کہنے لگا جناب مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا پر طبیعت کو سمجھ آ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا گر گیا، یہ شیشے لگے، خون کے فوارے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا سبحان اللہ، میں کسی کو مسئلہ سمجھاؤں ہو سکتا ہے نہ سمجھ آئے، کوئی مفتی سمجھائے ہو سکتا ہے نہ سمجھ آئے، جس کو اللہ کا نبی سمجھا جائے پھر موت آ سکتی ہے، وہ مسئلہ کبھی نہیں بولتا۔ آپ نے فرمایا مسکرا کر او بندے، تو نے پوچھا کہ اللہ جاگتا رہتا ہے یا سو بھی جاتا ہے؟ اور فرمایا کہ او بندے اگر تو سو جائے تو 2 بوتلوں کو نہیں سنبھال سکا، اگر اللہ سو جائے تو کائنات کے نظام کو کون سنبھال سکتا ہے؟ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج وقت پہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند، سورج، ستاروں کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ بارش کا نظام، دن نکلتا ہے پھر رات ہوتی ہے، فرمایا یہ سارا نظام چلنا اس بات کی دلیل ہے اللہ دن کو بھی بیدار رہتا ہے، وہ رات کو بھی بیدار رہتا ہے۔ دن کو مانگو وہ دن کو بھی عطا فرماتا ہے، رات کو مانگو اللہ رات کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو محبت والے نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی ترجمانی فرمائی ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو
چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ آپ بھی ذرا مل کے پڑھیں گے کہ مجھے اکیلے ہی پڑھنا پڑے گا؟ اکیلے بھی میں نے پڑھ ہی لینا ہے، ذرا آپ بھی مل کے پڑھیں گے تو سب کا شمار سرکار کے ثنا خانوں میں ہو جائے گا۔ تو آپ بھی ذرا مل کے صدا لگا دیجئے، مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ ذرا مل کے جملہ سارے صدا لگائیں گے ذرا، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی۔ تو یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، 24واں سپارہ سورۃ المؤمن، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم دیا مجھ سے دعا مانگو۔ بولو کیا کرو؟ مجھ سے دعا مانگو۔ یا اللہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں تو عطا بھی فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ فرمایا استجب لکم، دعائیں مانگنا تمہارا کام ہے، قبول فرما لینا رب کا کام ہے۔ ہمارے سیالکوٹ کی بہت بڑی شخصیت، ماشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب بھی ان کو جانتے ہیں، حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ میں سے بھی شاید کچھ اب آپ جانتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی خدمت میں کچھ لوگ گئے تو جا کر کہنے لگے حکیم صاحب ہم تو بڑے پرانے گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے گا؟ یقین جانے کہ حکیم صاحب نے جو جملہ کہا نا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں نے کہا حکیم صاحب ہم تو بڑے پرانے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہماری دعا قبول فرما لے گا؟ تو حکیم صاحب مسکرا کے فرمانے لگے اور فرمان لگے جدو اسی کہنے آنا کہ یا اللہ اسی تے بڑے پرانے گناہ گار ہاں، تے فرمایا ادھروں آواز آندی ہے اسی بھی تے بڑے پرانے معاف کرنا لے نا، ہم بھی تو بڑے پرانے معاف فرمانے والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ہر بندے کا حساب لینا شروع کر دیں نا گناہوں کا تو زمین پہ چلنے والا کوئی نہ رہے۔ فرمایا کہ بہت سے گناہوں سے تو ہم درگزر فرما دیتے ہیں، بس کسی کسی پہ پکڑ کرتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، باقی تو سارے ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حکیم صاحب بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اتنی بے وفائی پر بھی اتنے کریم ہو، سبحان اللہ ہے، دن کو بھی نافرمانی، دوپہر کو رات کو بھی نافرمانی، لیکن یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، مٹن بھی چل رہا ہے، فش بھی آ رہی ہے، برگر بھی چل رہے ہیں، شوار میں بھی چل رہے ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، 10 ڈشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بے وفائی پر بھی اتنے کریم ہو، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، اور تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ میں وہ سائل ہوں، علامہ صاحب، میں وہ سائل ہوں کہ جسے مانگنا نہیں آتا، ورنہ تیرا تو در کھلا ہے ہر گدھا کے واسطے، تیرا تو در کھلا ہے ہر گدھا کے واسطے۔ اور علماء جانتے ہیں ماشاءاللہ، علامہ صاحب بھی اس چیز کو یقیناً جانتے ہیں کہ شیخ سعدی کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، گلستان سعدی بڑی مشہور ہے، بوستان بھی انہوں نے لکھی، اور علماء جانتے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اے بندے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، اللہ تو اتنا کریم ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ ہندو اللہ کو کب مانتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے نہیں مانتے، کنفیوشس کے نہیں مانتے،
اسی طرح اور بڑے مذاہب ہیں. مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے, اب بھی بہت سے مشرک ہیں جو نہیں مانتے. فرماتے ہیں دوستارا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمن ہے نظرداری. اور فرمایا تو اللہ تو اتنا کریم ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. توجہ ہے سب کی, جو اللہ کو ہی نہیں مانتے. فرمایا اللہ تو ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے, تو اللہ کا دوست ہے, تجھے اللہ کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ دوست آرہ کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظرداری. تیرے پاس تو دشمن بھی آ جائے تو دشمن کو بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ تو تیرے دوست ہیں, تو اپنے دوستوں کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو یہ آج کی رات ہے جو اللہ سے مانگنے والی ہے. حضور داتا صاحب کی جو کتاب ہے کشف المحجوب, اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا تو آ کر کہنے لگا حضور میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں, تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا بھئی اپنے بال دیکھ, سارے بال تیرے سفید ہو چکے ہیں, جسم پہ گوشت کوئی نہیں, ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں. تو ساری زندگی تو نے کہاں پر گزار دی, اب تو توبہ کے لیے آ گیا ہے, ساری زندگی تو نے کہاں پر گزاری؟ وہ کہنے لگا حضور میں دیر سے تو نہیں آیا, میں تو بڑی جلدی آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا نا ساری زندگی تو نے کہاں پر, 150-200 سال تیری عمر ہے, جسم کی حالت دیکھ, تو ساری زندگی تو نے توبہ نہیں کی تو اب آ گیا, اتنی دیر سے آیا. وہ کہنے لگا دیر سے نہیں آیا, بڑی جلدی آ گیا. فرمایا اور کتنی تو نے دیر سے آنا تھا, کیا مطلب تیرا؟ وہ کہنے لگا جناب جلدی آ گیا, مرن تو تے پہلے ہی آ گیا نا, موت سے تو پہلے آ گیا ہوں. تو کیا اللہ رسول کا اعلان نہیں ہے موت کی آخری ہچکی سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے. میاں صاحب اسی لیے فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبل, عدل کرے تے تھر تھر کمبل, اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاول, میں ورگے منہ کالے. آگے میاں صاحب کیا فرماتے, جے میں وے کام لاولے. ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر اللہ کا فضل بھی دیکھو. فرماتے جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. آگے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, میں انا تے تلکن رہستا تے دیوے کون سنبھالا, دکے دیون والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا, اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے, تو مردود ہے. اس نے کہا یا اللہ میں چلا تو جاتا ہوں پر مجھے قیامت تک زندگی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل جا تجھے قیامت تک زندگی بھی دے دے. دیکھو کتنا مہربان ہے, ادھر شیطان نے سجدہ نہیں کیا, ادھر اس نے زندگی مانگی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک زندگی دے دی. اتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی تجھے دے دی, اتنی لمبی زندگی لے کے کیا کرے گا؟ قرآن میں ہے سورۃ الاعراف 8واں سپارہ, اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس نے کہا کہ میں تاک لگا کے بیٹھوں گا یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اس نے کہا کہ میں دائیں طرف سے آؤں گا, اگر لاحول پڑے گا تو بائیں طرف سے آ جاؤں گا, اگر تعوذ پڑے گا تو سامنے سے آ جاؤں گا, وہاں سے بھگائے گا تو پیچھے سے آ جاؤں گا, چاروں طرف سے آ کر گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل تو اگر قسم کھاتا ہے پھر مجھے بھی اپنی رحمت کی قسم ہے.
ویسے اتنے سبحان اللہ بنتی سی ہیں، کہاں سبحان اللہ بنتی ہے؟ آپ گفتگو سنتے ہیں، آپ کو لطف آتا ہے، آپ جب رسپانس دیتے ہیں تو ہمیں بھی تو لطف آتا ہے۔ تینج تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی مزہ لے کے جاؤ تو میں بے مزہ ہی سیال کوٹ ٹر جاؤں۔ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ ہے۔ اس نے کہا میں دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ اللہ نے فرمایا اگر تو قسم کھاتا ہے نا، پھر مجھے بھی اپنی رحمت کی قسم ہے، مجھے بھی اپنی جلال کی قسم ہے، مجھے بھی اپنی شان کی قسم ہے۔ یا اللہ تو کس چیز کی قسم اٹھاتا ہے؟ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھو، تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھے، تفسیر تبیان القرآن اٹھا کر دیکھو۔ ان تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا او شیطان تو چاروں طرف سے آ کر گمراہ کرے گا، اوپر والی سمت میری ہے، نیچے والی سمت میرے بندے کی ہے، نیچے والی سمت میرے بندے کی ہے۔ یا اللہ کیا مطلب؟ اور فرمایا او شیطان تو چاروں طرف سے آ کر میرے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، جب وہ سجدے میں سر جھکائے گا میں اوپر سے ایسی رحمت نازل فرماؤں گا، تیرا چاروں طرف سے آ کر گمراہ کرنا فضول چلا جائے گا، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر رحمتوں کا نزول فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دوں۔ ویسے جی اینج دا نعرہ لانا ہے تو پھر میرا خیال ہے نعرہ نہ ہی لاؤ تو بہتر ہے۔ اے ماشاءاللہ قبلہ ویسی صاحب دے تسی فیض یافتہ ہو تو ختم نبوت اینج دا نعرہ ہونا چاہیے تھا کہ مرزئی اگر ستے بھی ہونا تو وہ بیٹھ تو تھلے ڈگ پین تاجدار ختم نبوت ذرا اور ٹل لاؤ پتہ چلے ساڑیاں زبانہ بھی مصطفیٰ واسطے نے تو ساڑیاں جانہ بھی مصطفیٰ واسطے نے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ بارگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جہاں سے جب بھی مانگو جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو اپنے بندوں کو اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے، اگر تھوڑی زیادہ جی کرو، یا اللہ تو اپنے بندوں کو اتنا دیتا ہے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ ایک دیے کو آگ لگاؤ، جب لگائی تو فرمایا کہ اس سے دوسرے کو لگاؤ، لگائی تو فرمایا اس سے تیسرے کو لگاؤ، جزاک اللہ ٹھیک ہوگی، چوتھے کو لگاؤ، ہزاروں دیے روشن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلے دیے کو آگ لگائی تھی اس کی روشنی میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بالکل نہیں آئی۔ فرمایا اسی طرح ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق ہم عطا فرمائیں تو ہمارے خزانے میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بخاری شریف کتاب الاذان میں روایت موجود ہے، فرمایا جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ دوزخ کے قریب ہوگا تو گرم لو چل رہی ہوگی۔ یہ دیکھو نا اچانک گرمی آئی ہے تو کیا حال ہمارا ہو رہا ہے، جون جولائی کے مہینے میں ایک آدمی جائے ملتان تو پتہ چلے کتنی گرمی ہے، تو پھر دوزخ کی آگ اللہ سب کو بچائے اس سے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ جو یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والے ہیں نا ان کا انشاءاللہ دوزخ سے تعلق نہیں، یہ وہاں پر بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ قرآن میں اللہ نے کہا اعدت للکافرین، فرمایا دوزخ کو ایمان والوں کے لیے نہیں تیار کیا، اور یہ تو کافروں کے لیے تیار کیا ہے، یہ تو گستاخوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار فرما رکھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے۔ اب آپ صحیح بیدار ہوئے ہیں، اب گفتگو والا ماحول بنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دوزخ سے لو چل رہی ہوگی، بڑی گرم تیز ہوا، وہ کہے گا کہ یا اللہ دوزخ سے تھوڑا مجھے دور کر کے تو جنت کے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے گا چلو جنت کے تجھے قریب کر دیتے ہیں، پر یہ پکا وعدہ کر اس کے بعد کچھ مانگے گا تو نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ وعدہ ہو گیا اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگتا، بس دوزخ سے تھوڑا دور کر دے، بڑی گرم ہوا ہے تو ناقابل برداشت ہے۔ لہذا اس کو جب دوزخ سے تھوڑا دور کیا جائے گا تو وعدہ تو اس نے پہلے کیا ہے کہ کچھ نہیں مانگوں گا،
جب وہ دیکھے گا اللہ کی رحمت جوش میں ہے، وہ کہے گا یا اللہ دوزخ سے دور تو کر دیا، تیرا کیا بگڑ جاتا ہے، کوئی جنت کے قریب ہی کر دے۔ اللہ فرمائے گا ابھی وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ پکا وعدہ، کچھ نہیں مانگتا۔ جب جنت کے قریب کیا جائے گا، پھر تھوڑا سا وقت گزرے گا، دیکھے گا اللہ کی رحمت تو بڑی جوش میں ہے، کہے گا یا اللہ جنت کے دروازے کے پاس ہی بٹھا دے۔ اور جنت کی ہوائیں، فضائیں، وہاں کی خوشبو سے جب وہ معطر ہوگا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ دوزخ سے دور کیا، جنت کے قریب کیا، جنت کے دروازے کے پاس تو نے مجھے بٹھا دیا، تو تیرا کیا بگڑ جاتا ہے، جنت کے دروازے کے اندر والی سائڈ پہ بٹھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ جنت کے دروازے کے اندر والی سائڈ پہ بٹھا دے، اللہ فرمائے گا او بندے تو کیسا انسان ہے، وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا، مجھے جنت کے دروازے کے اندر والی سائڈ پہ بٹھا دے۔ اللہ فرمائے گا پکا وعدہ، اس کے بعد کچھ نہیں مانگنا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ جب جنت کے دروازے کے اندر والی سائڈ پہ بٹھایا جائے گا، جنت سے تازہ ہوائیں آ رہی ہوں گی، خوشبودار ہوائیں آ رہی ہوں گی، لوگ وہاں پر کھیل رہے ہوں گے، طرح طرح کے پھل کھا رہے ہوں گے، اس سے نہیں رہا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے دوزخ سے دور کیا، پھر جنت کے قریب کیا، پھر جنت کے دروازے کے پاس بٹھایا، پھر تو نے جنت کے دروازے کے اندر والی سائڈ پہ بٹھایا۔ اب بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں، وہ عرض کرے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ۔ وہ کہے گا یا اللہ اپنی مخلوق میں سے مجھے سب سے بدتر نہ بنا، مجھے بخش دے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ ایسے مسکرائے گا جس طرح مسکرانا اس کی شان شان ہے، پھر مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ اسی لیے تو محبت والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے۔ آپ بھی ذرا مل کے پڑھ لو یار، یہ گجرات کے مفتی احمد یارہاں نعیمی صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت سی کتابیں ہیں، تفسیر نعیمی بھی ہے، جال حق بھی ہے، ٹھیک ہے، اسرار الاحکام ایک رسالہ بھی ہے، اس کے علاوہ شان حبیب الرحمن بھی ہے۔ شان حبیب الرحمن میں انہوں نے لکھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا وقت آیا، لوگ سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کر آئے، ایک بری سی مائی اٹی لے کر بھی آ گئی۔ اور کسی نے کہا بھائی لوگ تو بڑے بڑے پیسے لے کے آئے تھے تو اٹی نال خرید لیں گی؟ انہوں نے کہا منو بھی پتا خرید تے نہیں سکتی پر خریداراں چ نا تے آ جائے گا، تو تسی بھی مل کے پڑھ دو سرکار دے ثنا خانہ چ نا تے آ جائے گا نا۔ مل کے ذرا کہہ دو جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب دیتا ہے مجھ کو دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر جاتی ہے۔ ایمان سے بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اس کے ابواب الصوم میں موجود ہے، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشنے کے لیے رات عطا فرمائی ہے، اور امت کا حال یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، اس رات کو عبادت نہ کرو، شب رات بارات کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان فرما رہا ہے، یہ کہتے ہیں نفل سے روک رہے ہیں، قرآن نہ پڑھو، نفل نہ پڑھو، یہ کام نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اور بھئی اگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو جو بندہ پڑھ رہا ہے اس کو تھنانا اچھے کام سے روکو۔
तिरमिज़ी शरीफ में रवायत मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। ये सारे चमकते हुए चेहरे हैं। मैं यकीन जाने के अक्सर ये कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास दलाइल भी मौजूद हैं, सरकार के कमालात के, मोजज़ात के, इल्म गैब के, हाज़िर नाज़र के, सारे हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। लेकिन अब दलाइल को छोड़ो, अब दलाइल से बाहर आओ, चेहरे लेके, सुन्नियों का चेहरा लेके भी चले जाओ, जो गुस्ताख है उनके चेहरे भी लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाओ, ते पुछो चेहरे ते रूहानियत की देते हुए ये सरकार दा सच्चा गुलाम केड़ा नजर आंदा है, ते उत्थे लानत ही होनी है, ते ये सुन्नियां दे चेहरे इत्थे भी चमक रहे ने, ते क़यामत वाले दिन भी चमकदे होणगे इंशाअल्लाह। और अपनी शान ते हाथ चुक के बोल दो यार सुभान अल्लाह। हमारे अल्लाह के फजल करम से सरकार की अज़वाज का नाम आए, हमारा सीना फिर भी कुशादा हो जाता है। हुजूर की आल का जिक्र आए, सुन्नी फिर भी खुश हो जाता है। अगर सरकार के वालिदैन का जिक्र आए फिर भी सुन्नी खुश हो जाता है। और सुन्नी होता ही वो है जिसके एक दामन में मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत है, दूसरे दामन में मुस्तफ़ा के साहब की मोहब्बत है। मुझे एक बंदे ने इसी तरह कहा, यार तुसी PhD कर ली तो तुसी ये भी सुना शुना लाते हो। मैंने कहा अब जो सुन्नियों के खतीब होते हैं ना, उनकी डबल जिम्मेदारी होती है। वो जो दूसरों का मजमा है वो थोड़ी सी बात करें तो वाह 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 क्या बात है जी, क्या बात है। तो साढ़े को बड़े धरले का जुमला भी होए तो लोग अगों वेखते हैं जी मौलवी साहब का अखीर वेखो करते की ने है, वह कोई 10% सानू दो ना हिस्सा, तो फिर देखो जनाब नुकते किस तरह आते हैं। तो सुन्नियों के खतीब की डबल जिम्मेदारी होती है, उन्होंने पहले मजमे को जगाना होता है, फिर अपना खताब सुनाना होता है। तो इसलिए से साथ साथ जो अशार वगैरह, असल तो कुरान व हदीस है ना, खाने के साथ सलाद हो ना तो खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है, तकरीर में शेर हो तो तकरीर का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि 15 शबान को मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे साथ तशरीफ़ फरमा नहीं है, तो तलाश करने के लिए निकली तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हैं, वहाँ पर इबादत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। तो आपने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज कोई ख़ास रात है, आप जाग रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मामूल से हट कर वैसे भी इबादत करते थे लेकिन इस रात को ख़ास दुआएं हो रही हैं। तो आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया कि ए आयशा तुझे मालूम नहीं आज कौन सी रात है? ये तिरमिज़ी शरीफ से मैं आपको दिखाऊंगा, अगर इधर भी किताब हो तो आप अबू सौम निकाल के देख सकते हैं। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया ए आयशा आज वो रात है फयगफिरु लिअक्सरा मिन आदद शारी गनमी कल्बन, फरमाया जो बनु कलब कबीला है जिनके पास बकरियां हैं और वो बकरियों में कबीला मशहूर है, फरमाया उनके पास जितनी बकरियां हैं उन बकरियों पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से भी बढ़कर अल्लाह ताला आज की रात में लोगों के गुनाहों को मुआफ फरमा कर उनको जन्नत में दाखिल फरमा देता। तो हुण असीं सरकार की गल मननी है कि इन्हां कान टुटियां की गल मननी है? जेरे कहन जनाब शबे बरात की हकीकत ही कोई नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में तो सही रिवायत है, एक बकरी के कान के बाल अगर गिनने पड़े ना, मैं तो नहीं गिन सकता, तो पता कोई नहीं गिने जाते हैं। उसकी टांग पर जितने बाल हैं हम नहीं गिन सकते, उसकी खाल पर, पेट पर कितने बाल हैं शुमार से बाहर है। तो सरकार ने एक बकरी नहीं कहा, एक कबीला नहीं कहा, वो कबीला नहीं कहा जहाँ पर कम बकरियाँ हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बकरियाँ थी, फरमाया उन पर जितने बाल हैं बालों की तादाद के बराबर भी नहीं फरमाया, फरमाया उन बालों की तादाद से बढ़कर इस रात में अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को मुआफ फरमा देता। क्या ख्याल है जी अल्लामा साहब? तो ये हदीस पाक शब बरात के हवाले से, और शब बरात का मतलब आपको पता है क्या है? शब फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रात को कहते हैं, और बरात का मतलब है छुटकारा हासिल करना, यानी छुटकारा हासिल करने वाली रात। बोलो शब बरात का क्या मतलब है? याद हो जाएगा, ज़रा बोल दें, छुटकारा हासिल करने वाली रात। तो क्या मतलब हुआ कि इस रात में अल्लाह बहुत से लोगों को दोज़ख से छुटकारा अता फरमाता है, इसलिए इसको शब बरात कहा जाता है।
اگر کسی کو اپنی بخشش کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لمبی تان کے حضرت صاحب سوئے ہوئے ہیں، تو ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی اگر لوگ اس رات میں عبادت کر رہے ہیں تو اس کو تم کیوں روک رہے ہو؟ میں ادھر سیالکوٹ میں ابھی بھی الحمدللہ پنجاب کالج بڑا مشہور ہے، وہاں پر پڑھاتا ہوں۔ اس سے پہلے لیڈرشپ کالج میں کچھ عرصہ پڑھایا، تو وہاں پر بھی کچھ تھے غیر مقلد جو کہنے لگے جی اس رات کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا اگر میں نے دکھا دیا تو پھر، اگر میں نے یہ دکھا دیا کہ اس رات کی فضیلت ہے احادیث مبارکہ سے، تو پھر کہتے ہیں جو پھر ہم مان جائیں گے۔ تو میں نے ابن ماجہ اور ترمذی شریف پکڑی، ان کو دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو سرکار تو فرماتے ہیں اس رات میں اتنے لوگوں کی بخش و مغفرت ہوتی ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا جی میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے کہا لعنت ہو ایسے عقیدے پر، ایک طرف سرکار کا فرمان ہے تو مولوی صاحب کو اہمیت دے رہا ہے۔ صحیح روایت ہمارے پاس موجود ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حسن و حسین کے بابا، حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا دماد، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی آج کی رات ہم سے رزق کا طلبگار، ہم رزق عطا فرمائیں گے۔ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اولاد عطا فرمائیں گے۔ ہے کوئی گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا، اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ عرض کیا حضور یہ سلسلہ کب سے کب تک رہتا ہے؟ فرمایا 15 شعبان کو غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا جس بندے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، کس بندے نے سال میں کتنا رزق کھانا ہے، اس کے معاملات کیا کیا ہوں گے، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ اس رات میں یہ ساری تقسیم فرما دیتا ہے۔ اس لیے سرکار عبادت کرتے تھے تاکہ میری امت بھی عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو ادھر رجسٹر سے نام اس کا خارج ہو رہا ہو، ادھر حضرت صاحب پٹاخے چلا رہے ہوں، ادھر آتش بازی ہو رہی ہو، ادھر نام کٹ رہا ہے، فریج سے نکالا جا رہا ہے، ادھر وہ آتش بازی کر رہے ہو۔ فرمایا کہ تمہارا نام اگر وہاں سے کاٹا جا رہا ہو تو تم اس حالت میں ہو یا نفل پڑھ رہے ہو یا قرآن پڑھ رہے ہو یا سرکار کی نعت سن رہے ہو یا سنا رہے ہو۔ تو جب سرکار کے واضح طور پر فرامین موجود ہے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے، تو پھر ایمان سے بتائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سلطان العارفین سبحان اللہ، برہان الواصلین، قطب المکملین حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ اگر پروفیسر علی سننی ہے تو پھر نہ بولو، سورا نہیں بولنی ہے تو تسی بھی تو سورا نہیں بولو نا، پھر سبحان اللہ۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نام سے تینا پاچ ڈاکی نا پوری سے ساہی ہو، ذرا مل کے کہو دلاں دا زنگال اتر جائے، نام تولات نام ماشا، نام تولات نام ماشا، گل رتیاں تے چل آئی، رتی ہو
वंज रतियां तुल्ला ओ भी पूरी नाही हूँ तोल पूरा वंज हो सी बाहू जद होवे फजल इलाही तोल पूरा वंज होसी बाहू जब होसी फजल इलाही हो। अल्लाह के फजल से ही बात बनेगी ना। अच्छा फिर ये आपने जल्दी नहीं करनी, मुझे सोच के बताना है। अगर हमें शबे बारात मिली है तो बोलो किसका सदका मिली है? एदे ते भी ज़रा मट्ठे बोलोगे तुसी, किसका सदका मिली है? सरकार का सदका। फसीहों को फसाद मिली, मुस्तफ़ा का सदका। बलीगों को बलागत मिली, मुस्तफ़ा का सदका। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को सदाकत मिली तो किसका सदका? उमर फ़ारूक को अदालत मिली, हज़रत उस्मान गनी को गिनायत मिली, हज़रत अली मुर्तज़ा को शुजाअत मिली, हज़रत इमाम हसन को रिज़ायत मिली, हज़रत इमाम हुसैन को शहादत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। और अगला जुमला आप सुभान अल्लाह के बगैर आप हज़म नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अंबिया को नबूवत मिली, मुस्तफ़ा का सदका। रसूलों को रिसालत मिली, मुस्तफ़ा का सदका। अंबिया को नबूवत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, रसूलों को रिसालत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, और हमें कुरान मिला मुस्तफ़ा का सदका, फुरकान मिला मुस्तफ़ा का सदका, रमज़ान मिला मुस्तफ़ा का सदका, और लैलतुल कदर मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, शबे बारात मिली है तो मुस्तफ़ा का सदका मिली। सारे बोले, सारे इसीलिए फिर हम कहते हैं तारों ने ज़िया पाई सरकार के सदक़े से। तारों ने ज़िया, आप भी ज़रा मिलके सदा लगाएं ताकि सियालकोट जाते तक मुझे याद रहे कि ये अहले गुजरात भी बड़े बाज़ौक़ थे। मिलके सदा लगाएंगे तारों ने ज़िया पाई सरकार के सदक़े। और भाई शर्मान वास्ते और बड़े काम ने हैं। लोग वज़ीरा मशीरा ते MP MLA दे जनाब नाड़े लगते हैं, पता चले जनाब हज़रत साहब भी आए हैं, साड़ी नाली बनवा दें तो वो कर दें तो ये कर दें। हज़रत साहब की नज़र पे ना पे, जिहड़ा असी सरकार का जिक्र कर रहे हैं सरकार नूं पता है सारा है। तो सरकार की बारगाह जरा सारे हाज़री लगाओ ना। तारों ने ज़िया पाई सरकार के सदक़े से, गुलशन में बहार आई सरकार के सदक़े से। गूंज पड़नी चाहिए ज़रा, गुलशन में बहार आई सरकार के सदक़े से। जो इशा से लेकर अभी तक नहीं बोला वो भी बोलने पे मजबूर हो जाएगा। आमाल हमारे ये हमको तो जला देते, आमाल हमारे ये हमको तो जला देते, पर रहमत की गटा छाई सरकार के सदक़े से। रहमत की गटा छाई। मिलके ज़रा पढ़ो। ये बच्चे जो हैं इनकी सुबह उठे तो इनकी ज़ुबान पे गाना नहीं होना चाहिए, मुस्तफ़ा की नात का तराना होना चाहिए। रहमत की गटा छाई सरकार के सदक़े।
عام طور پہ آپ دیکھیں، چونکہ اس رات کی مناسبت سے ہی میں گفتگو کر رہا ہوں، عام طور پر آپ دیکھیں ایک محلے کا ناظم ہو، کونسلر ہو، کوئی پروفیسر ہو، جو بندہ سمجھتا ہے جی میرا بڑا سٹیٹس ہے، ایک جگہ پر دیکھ کھلی ہو تو لنگر تقسیم ہو رہا، بریانی تقسیم ہو رہی ہو، تو ناظم صاحب کہتے ہیں جناب اب میں لائن میں لگوں، میرا تو سٹیٹس ہی نہیں کہ میں ابھی لائن میں لگ کے تو چاول لوں۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں میرا تو سٹیٹس نہیں، میں لائن میں لگوں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ وہ ہے جہاں پر چودھری بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، پروفیسر بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، علماء بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اولیاء بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، انبیاء بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اللہ سے لینے کے لیے ہیں۔ دنیا دار سے ہم مانگے نا وہ دے دے، پھر بھی سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ 10 بندوں میں سنائے گا جناب ہے آج بڑا ہو گیا ہے، تو کل تو میں نے اس کو جناب چاول کی بوری دی تھی تو یہ بڑا ہوا ہے، ہم اس کا خرچہ چلاتے رہے ہیں، دے تب بھی سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے، نہ دے پھر بھی سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اللہ دیتا بھی ہے تو لینے والے کا سر جھکتا نہیں ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی بات ہے کہ نہیں؟ ہم سب اردو بولتے ہیں، اردو ہے نا بنیادی ہماری جو یہاں کی زبان ہے، پاکستان کی قومی، وہ تو اردو ہے۔ پنجابی کیا لے چلے، پنجابی بولتے ہیں۔ پشتو والے بندے کو ہم اپنی بات نہیں سمجھا سکتے، اس کو اردو آتی نہیں ہے، کچھ اس سے مانگنا ہے تو اس کو تو اردو آتی نہیں، ہم کیسے سمجھائیں گے؟ انگریز کو پنجابی اردو میں کیسے سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھا سکتے۔ ہندی جو بولتا ہے اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ مدتوں تک یاد رکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اردو میں مانگو اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اردو میں مانگو، اردو بولنے والے کو بھی اللہ دیتا ہے، پنجابی میں مانگو پھر بھی اللہ دیتا ہے، عربی بولنے والا عربی میں مانگتا ہے اللہ اس کو بھی۔ اپنی والدہ سے بندہ بیان نہیں کر سکتا، بعض اوقات بیوی سے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ وہ ہے کہ جو بات آپ کسی سے نہیں کر سکتے اللہ سے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی علامہ صاحب؟ اللہ سے ہر پرسنل بات ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ یار یہ میرا راز کوئی ظاہر کر دے گا۔ بندے راز ظاہر کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ستار ہے، وہ تو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جو بات ہم کسی سے نہ کر سکے، کسی سے نہ مانگ سکے، اللہ سے ہم وہ بات بھی کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، حدیث میں ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے اور دیکھو میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، خوش ہو کر اپنے بندے کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک خطیب بیٹھا ہوا تھا ممبر پہ، اور لوگوں کو ڈرا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، جناب عذاب دینے والا ہے، قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن ہر طرف یہی تو نہ کہو، یہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے مسئلے والے، وہ قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے۔ ہمارے ادھر ایک دوست ہیں سیالکوٹ کے، انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگے یار ضرور آن گے پر تیری قبر چاہن گے۔ سانپ آئیں گے، بچھو سے، ٹھیک ہے ضرور آئیں گے پر تمہاری قبر میں آئیں گے، جو سرکار کے غلام ہے وہاں پر سانپ بچھو نہیں، وہاں پر تو مدینے کے تاجدار ہی آئیں گے۔ اے سبحان اللہ، کہنے والی گل سی ہے۔ وہاں پر تو مٹی ڈال کے جب بھائی واپس آ جائیں گے، ہیں باپ واپس آ جائے گا، دوست واپس آ جائیں گے، وہاں پر اگر قبر میں کام آئیں گے تو بولو کون کام آئیں گے؟ مدینے کے تاجدار کام آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، حضرت صاحب کی دعاؤں سے الحمدللہ خلفائے راشدین پر ایک بڑی مستند کتاب لکھی ہے، جس میں عام طور پر تو 4 ہی خلفاء کہتے ہیں نا، جبکہ 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن بھی ہیں، ان کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، سوال جواب بھی ہیں، اور بڑی تفصیل سے اس میں لکھا ہے۔ اور یہ بات میں نے بڑی دفعہ سنی تھی، پڑھی نہیں تھی، پھر میں نے ریاض النظرہ میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ
بات سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا، سارے جنت میں جائیں گے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ دوزخ میں جانے والا کہیں میں تو نہیں۔ یہ خوف خدا ہے، حالانکہ وہ تو جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی یہی ہمارا عقیدہ اور مسلک ہے نا، ہر صحابی نبی۔ پھر آگے فرمایا یہ ڈر ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید کیا ہے؟ فرماتے ہیں صرف اعلان ہو جائے کہ صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے امید ہے جنت میں جانے والا عمر فاروق ہوگا۔ یہ آج کی رات کی بڑی خاص بات ہے۔ اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے، اتنا نہ ڈرے کہ نا امید ہو جائے، اتنا پر امید نہ رہے کہ خوف خدا ہی ختم ہو جائے۔ ادھر خوف خدا بھی ہونا چاہیے، ادھر اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت اللہ کی رحمت سے زیادہ پر امید ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ نے مجھے بخشی دینا ہے، پھر وہ اللہ کو قیامت کے دن پائے گا۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اس کو جنت میں جگہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور بولو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی۔ میرا اہل تھک گئے ہیں آپ تو، مجھے بھی آپ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آنا چاہیے ہے۔ بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آنا چاہوں گا۔ اس لیے حاضرین محترم، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ فضیلت والی راتیں عطا فرمائی ہیں، گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ وہ پیر سعید احمد مجددی صاحب گجراں والے علماء جانتے ہیں، وہ بڑے شوق سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موقع محل کی مناسبت سے یہ بڑا فٹ آتا ہے شعر، کہ جو لوگ معمولی سمجھ کے سو جاتے ہیں، بھئی نیند تو پھر پوری ہو جائے گی، یہ رات تو پھر نہیں آنی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بڑے لوگوں کا نام کٹ گیا، آپ رشتہ داروں میں نظر دہرائیں، ہمسایوں میں، دوستوں میں کتنے لوگ ہیں پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، آج نہیں ہیں، اگلے سال پتہ نہیں ہم بھی موجود نہ ہوں۔ تو وہ بڑا پیارا شعر کہتے تھے کہ سسی ستی تے یار گواچا کتے تم ہی سو نہ جامی، سسی ستی یار گواچا کتے تم ہی سو نہ جامی، ایک پل آرام دی خاطر ساری عمر دا روغ نہ لامی، ایک پل آرام دی خاطر ساری عمر دا روغ نہ لاوی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ وقت گزر گیا تو اگلے سال اگر ہمیں نصیب نہ ہوئی تو پھر روغ لگ گیا نا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو علماء اکثر فرماتے ہیں نا او جڑے آئے تو بخشے گئے، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے نعمت الباری میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث پاک بھی ہے اور حضرت علی کا فرمان بھی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، موت کا فاصلہ ہے، ادھر مرے گا ادھر جنت میں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ معمولی سا کام، آیت الکرسی پڑھو تو جو مرضی کرو تو بخشا گیا۔ تو سیدی صاحب نے جو جواب لکھا ہے انشاءاللہ آپ مدتوں تک یاد رکھیں گے، گھر جا کے سوئیں گے نا تو آنکھ کھلے گی تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے۔ علامہ سیدی صاحب پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی معمولی سا کام، فرض نماز پڑھو، آیت الکرسی پڑھو تو جنت مل جائے گی، آپ فرماتے ہیں پہلے تے ویکھو نمازی بندے ہے کتنے فیصد نے، یہ تو دیکھو نا کتنے فیصد نمازی ہیں، 10% ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشنا نہیں نہ ہوتا، اس کو اللہ توفیق نہیں دیتا، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے پھر اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ کوئی بندہ کہے آج کی رات جو آئے وہ بخشے گئے، انشاءاللہ امید تو رکھنی چاہیے، اور بھائی جن کو نہیں بخشنا یا گناہ معاف نہیں ہونے وہ تو آئے بھی نہیں ہیں، تو جن کو سونا بلا لیتا ہے پھر کرم بھی فرما دیتا ہے، جن کو وہ بلا لیتے ہیں پھر نواز بھی دیتے ہیں۔ اس لیے جو آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں نہ آئے، اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کی نظر عنایت ہے کہ آپ نیند کو چھوڑ کر، ہر کام کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت سے، بڑی الفت سے گفتگو سماعت فرمائی،
حضرت صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوتے، ظاہر ہے اس طرح کا تو ہمارا نہ لہجہ ہے، نہ ہماری زبان میں تصحیح ہے، نہ اس طرح کے الفاظ ہیں، تو ان کی تو پھر کیا بات ہے۔ تو حضرت صاحب وہاں پر عمرے شریف پہ تشریف فرما ہے، اور میری چند ایک دفعہ بات ہوئی ہے، وہ ہم سب کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی شفقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مزید اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ نے بڑی محبت سے گفتگو کو سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر سرکار کا ذکر کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح میں نے